السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ہواوے کمپنی کا، جو اس وقت امریکہ جیسے ملک کی چالوں کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ اس کے اتحادی ساتھ دے رہے ہیں، جن میں لیٹسٹ اضافہ ہوا ہے برطانیہ کا، اور اگر اس دوڑ میں بھارت بھی شامل ہونے کو تیار بیٹھا ہے۔ دوستو، 14 جولائی کو برطانیہ نے ہواوے کمپنی کے 5G ایکوپمنٹ کے استعمال پر پابندی عائد کی تو یہ سب کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اسی سال جنوری میں برطانیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہواوے کمپنی کی پروڈکٹس بہت معیاری اور سستی ہیں، اس لیے ان پر پابندی لگانا درست نہیں، مگر عزاداری کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے، جسے مونوپولی بھی کہتے ہیں، کمپنی کے مارکیٹ شیئرز 30% سے زیادہ نہ ہونے کی شرط جو ہے وہ عائد کر دی تھی۔ لیکن اب جولائی میں اچانک سے برطانوی حکومت نے پابندی لگاتے ہوئے وجہ بیان کی ہے کہ ہواوے کی لگائی گئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس سے برطانوی قومی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ صرف 6 ماہ میں برطانیہ جیسے جمہور پسند ملک کے موقف کا بدل جانا بغیر کسی وجہ کے ممکن نہیں۔ اس وجہ کی حقیقت جاننے کے لیے اس سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر ہواوے میں ایسا کیا ہے جو سب باری باری پابندی لگا رہے ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا چین کے سپر پاور بننے کی طرف تیزی سے بڑھتے قدم روکنے کی امریکہ کی کوئی نئی چال ہے؟ ہواوے ٹیکنالوجیز کمپنی لمیٹڈ چین کی سب سے بڑی مگر ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو مواصلاتی آلات اور صارفی الیکٹرانکس تیار کرتی ہے۔ یہ کمپنی موبائل فون بنانے کے ساتھ ساتھ موبائل ٹاورز بھی لگاتی ہے، خاص کر 5G کے، جبکہ اس سے متعلقہ باقی پروڈکٹس جیسے ٹرانسپونڈرز، ٹرانسمیٹرز اور ریسیورز وغیرہ بھی مینوفیکچر کرتی ہے۔ اپنے قیام کے وقت ہواوے کی توجہ فون کے سوئچز بنانے پر مرکوز تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ کار مواصلاتی نیٹ ورک کی تعمیر، چین کے اندر اور باہر اداروں کو آپریشنل کرنے پر مرکوز ہو گئی، اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلتا گیا۔ ستمبر 2017 میں ہواوے کے ملازمین کی تعداد 17 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی، جن میں سے 76,000 ملازمین صرف تحقیق کے شعبے سے منسلک تھے۔ ہواوے کے تحقیقی ادارے چین، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، فن لینڈ، فرانس، بیلجیم، جرمنی، کولمبیا، سویڈن، آئرلینڈ، بھارت، روس، اسرائیل اور ترکی میں موجود ہیں۔ 2017 کے مطابق کمپنی تحقیق و تعمیر میں 13.8 بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکی ہے، جبکہ 2013 میں یہ رقم محض 5 بلین امریکی ڈالر تھی۔ ہواوے اپنی مصنوعات اور خدمات دنیا کے 170 ممالک تک پھیلا چکی ہے، اور اس کے 1500 سے زائد نیٹ ورکس کی رسائی دنیا کی 1/3 آبادی تک ہے۔ ہواوے نے 2012 میں ایرکسن کو پیچھے چھوڑ دیا، جو دنیا کی سب سے بڑی مواصلاتی آلات بنانے والی کمپنی تھی۔ 2018 میں ہواوے نے ایپل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سیمسنگ الیکٹرانکس کے بعد اسمارٹ فون بنانے والی دنیا کی دوسری بڑی کمپنی کا مقام اپنے نام کر لیا۔ فارچون گلوبل کی فہرست میں سے 500 میں سے 72واں درجہ حاصل ہے۔ دسمبر 2018 میں ہواوے کی رپورٹ کے مطابق اس کی سالانہ آمدن 2017 کے مقابلے میں 21% اضافے کے ساتھ 2018 میں 108.5 بلین امریکی ڈالر تک بڑھ گئی ہے۔ کمپنی نے اپنی تاریخ میں پہلی بار 100 بلین امریکی ڈالر سالانہ آمدنی کا سنگ میل عبور کیا ہے۔ یہ کمپنی کتنی بڑی ہے، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہواوے 2020 میں دنیا بھر میں 5G کے 5 لاکھ ٹاورز لگائے گی، جبکہ برطانیہ میں پہلے ہی 20,000 ٹاور لگا چکی ہے۔ کمپنی نے اپنے 2020 کے پہلے 6 ماہ کا جو ریونیو بتایا ہے وہ 64 بلین امریکی ڈالر ہے، جبکہ سال کے اختتام تک یہ حجم 100 بلین ڈالرز کو کراس کر جائے گا۔ حالانکہ دوسری طرف کرونا جیسی وبا کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے۔ ناظرین، اس کمپنی کا جو صدر دفتر ہے وہ چائنا کے شہر شینیان میں ہے،
واقعہ ہے، اور اس کمپنی کی حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے شیئرز مارکیٹ میں کبھی نیلام نہیں کیے گئے، اور جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس کے شیئرز نہیں خرید سکتا، حالانکہ دنیا کی بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں خود کو اوپن ٹریڈ کی فہرست میں شامل کروا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص ان کے شیئر جو ہے وہ خرید سکتا ہے۔ اس کمپنی کی بنیاد 1984 میں پیپلز ریپولیشن آرمی سے ریٹائر ہونے والے ایک سابقہ فوجی رین زینگفی نے 1987 میں رکھی تھی۔ اسی بیس پر امریکہ یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کمپنی میں چینی آرمی کے بھی شیئرز ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کے شیئر جو ہیں وہ نہیں رکھے گئے۔ امریکہ کا یہ بھی موقف ہے کہ ہواوے کے 5G ٹاورز میں ایسے آلات بھی نصب کیے گئے ہیں جو جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں، جس سے دنیا کی سلامتی کو سخت خطرہ ہے۔ حالانکہ امریکہ کی اپنی ملٹی نیشنل کمپنیاں خود نت نئے طریقوں سے پوری دنیا کے انسانوں کی درپردہ جاسوسی کر رہی ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس چیز کا اعتراف بھی کرتی رہتی ہیں۔ گوگل جیسی لیڈنگ کمپنی بھی ایسا کرنے پر مجبور ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت مقدمات کا سامنا ہے۔ حال ہی میں فیس بک بھی اس جرم کا ارتکاب کر چکی ہے، لیکن ہواوے کمپنی جو ہے وہ ہر بار الزامات کو مسترد کرتی ہے اور یہ موقف اپناتی ہے کہ یہ ایک مکمل پرائیویٹ کمپنی ہے جس کا چینی حکومت یا آرمی سے کوئی تعلق نہیں۔ کمپنی کے مالک سابق فوجی ضرور ہیں، مگر ان کو ریٹائرڈ ہوئے ایک مدت ہو چکی، اس لیے ایسے الزامات لگانا محض حریفوں کی ایک چال ہے۔ 2018 میں کمپنی کی چیف فائنینشیل آفیسر منگ وانس، جو کمپنی کے مالک کی بیٹی بھی ہیں، کو کینیڈا میں امریکہ کے کہنے پر فائنینشیل فراڈ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ اس فائنینشیل آفیسر نے امریکہ کے لگائے گئے پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے جو اس نے ایران پر لگائی تھی، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وانس کو کینیڈا سے امریکہ شفٹ کر دیا جائے۔ امریکی حکومت نے 2018 میں پہلے خود ہواوے کو بین کیا اور پھر دوسرے ملکوں پر بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، جن میں اس کا سب سے بڑا اتحادی برطانیہ بھی شامل تھا۔ مگر برطانیہ نے شروع میں موقف اپنایا کہ چونکہ 11 لاکھ برطانوی اس کمپنی کے ملازم ہیں اور یہ کمپنی 2001 سے برطانیہ میں بہترین سروسز مہیا کر رہی ہے، اس لیے اس پر ایک دم سے پابندی عائد کرنا نامناسب ہوگا۔ دراصل برطانیہ کا یہ موقف 2010 سے چین سے شروع کیے گئے تعلقات کے نئے دور کے تناظر میں تھا، جب ڈیوڈ کیمرون نے چین کا دورہ کیا اور ماضی کے تلخ تجربات کو بھلا کر نئے سرے سے تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا، اور اس حمایت یافتہ بیان کو سچ ثابت کرنے کے لیے چین کو یورپی منڈیوں تک رسائی دلانے میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ چین میں انسانی حقوق کی زبوں حالی کو بہتر بنانے کے لیے بھی مدد کی۔ بدلے نے چین میں نے بھی برطانیہ کی اس کوشش کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کیا اور اپنی تمام کمپنیوں کو برطانیہ میں مکمل آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن دوسری طرف امریکہ مسلسل دباؤ ڈالتا رہا کہ برطانیہ امریکہ کا بڑا اتحادی ہونے کے ناطے چین کے بڑھتے قدم روکنے کی امریکی کوشش کو کامیاب کروانے میں اپنا کردار ادا کرے، جیسے پچھلے 100 سال سے دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور ایک دوسرے کی پالیسیز کو کامیاب بناتے رہے ہیں۔ بالآخر برطانیہ نے 14 جولائی کو اعلان کر دیا کہ 31 دسمبر 2020 تک ہواوے کی تمام انسٹالیشن کو مکمل طور پر بدل دیا جائے گا یا بند کر دیا جائے گا، اور بظاہر وجہ وہی بیان کی جو امریکہ واویلا کر رہا تھا۔ حالانکہ برطانیہ میں 5G کی سروس کا آغاز ہو چکا تھا اور 2021 کے اختتام تک برطانیہ پورے میں اس سروس کو مہیا کیا جانا تھا، مگر اب یہ مشن 3 سے 4 سال تاخیر کا شکار ہو جائے گا، اور برطانیہ جیسا ترقی پسند ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نوکیا نے اسی منصوبے کی لاگت ہواوے سے 2 بلین پاؤنڈز زیادہ بتائی ہے، جبکہ 4 سال کا اضافی وقت بھی مانگا ہے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی آفر سونی ایرکسن نے بھی کی ہے۔ دیکھیے اب برطانیہ یہ منصوبہ کس کمپنی کے
حوالے کرتا ہے۔ اس ساری صورتحال پر چینی وزارت خارجہ نے سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے برطانیہ کے آزادانہ تجارت کے دعوے کی نفی کی ہے، جبکہ آئندہ سے برطانیہ میں کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے سے پہلے اپنی کمپنیوں کو وارننگ جاری کی ہے کہ اگر منصوبہ سائن کرتے ہوئے شرائط و ضوابط کا خیال رکھا نہ گیا تو پھر برطانیہ میں کوئی بھی چائنیز کمپنی جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گی۔ بظاہر برطانیہ نے یہ امریکی دباؤ کے نام پر کیا ہے، لیکن در پردہ اس نے چین سے اپنا ذاتی بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہانگ کانگ کا پر 1949 سے برطانیہ کا 100 سال کے لیے قبضہ ہے، مگر چین نے 1 جولائی 2020 کو ہانگ کانگ میں نیشنل سیکیورٹی لاء لاگو کر دیا، جس سے ہانگ کانگ کی خود مختاری تقریباً ختم ہو گئی ہے، جس پر برطانیہ نے احتجاج کیا تھا اور ہانگ کانگ کے 80 میں سے 30 لاکھ باشندوں کو برطانوی شہریت دینے تک کی آفر کر دی تھی، جس پر چینی وزارت خارجہ نے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا تھا۔ اور چینی وزارت خارجہ نے مزید کہا تھا کہ برطانوی حکومت کا جو نظریہ ہے وہ 19ویں صدی کے برطانوی سامراج سے ملتا جلتا ہے۔ اس وجہ کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ چین سے کرونا کا دنیا بھر میں پھیلاؤ اور برطانیہ کا یورپی یونین سے علیحدہ ہونا بھی ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ امریکہ نے برطانیہ کو ایک بڑی تجارتی ڈیل کا لالچ دے کر یورپی یونین سے علیحدگی پر اکسایا اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ اب برطانیہ اس ڈیل کی تکمیل کی خاطر کچھ حد تک امریکہ کا ساتھ دینے پر بھی مجبور ہے، جس سے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے پر معیشت کو ہونے والے نقصان کا جلد سے جلد ازالہ کرنا ہے، جبکہ یہ اندیشہ بھی ہے کہ چین بھی رد عمل میں برطانوی کمپنیوں پر چین میں کام کرنے پر پابندیاں لگائے گا، کیونکہ برطانیہ کی ملٹی نیشنل کمپنی اسکاچ وسکی کی 30% کھپت، جبکہ مشہور زمانہ جیگور لینڈ کروزر کی 20% سیل صرف چین میں ہے۔ اس لیے چین رد عمل ضرور دے گا، اور ایسا وہ ماضی میں بھی کرتا رہا ہے۔ جیسے آسٹریلیا نے حال ہی میں چین پر کرونا پھیلاؤ کا الزام لگایا تو چین نے آسٹریلیا سے بیف کی درآمد روک دی، جس سے آسٹریلیا کی معیشت دودھ کی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، اور مجبوراً آسٹریلیا کو اپنا بیان واپس لینا پڑا، کیونکہ چین دنیا بھر میں بیف درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ایسا ہی کچھ کینیڈا کے ساتھ 2018 میں کیا، جب ہواوے کمپنی کے مالک کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تو چین نے کینیڈا سے مہنگی لکڑی کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ 2009 میں ناروے نے ایک چینی سوشل ایکٹیوسٹ کو امن کا انعام دیا تو چین نے ناروے سے مچھلی کی وصولی پر پابندی عائد کر دی۔ تو اگر چین ایسا کوئی رد عمل دیتا ہے تو یقیناً برطانوی معیشت پر بھی اثر جو ہے وہ پڑے گا، کیونکہ چین یورپی یونین اور امریکہ کے بعد برطانیہ کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ دو طرفہ تجارت کا سالانہ حجم 67,000 ملین پاؤنڈز ہے، جس میں چین سے درآمدات کا حجم 45,000 ملین پاؤنڈز، جبکہ چین کو برآمد کی جانے والی مصنوعات کا حجم صرف 22,000 ملین پاؤنڈز ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ نقصان تو چین کو ہی ہوگا، مگر برطانوی مصنوعات کی خریداری بھی رک جائے گی۔ اور دوسری طرف چونکہ چین 1.25 ارب سے زائد کی آبادی کا ملک ہے، جبکہ برطانیہ صرف 8 کروڑ کا ہے۔ چین کا 1 روڈ 1 سلک بیلٹ منصوبہ ایشیا میں سعودی عرب، ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، شمالی کوریا، روس، نیپال اور بھوٹان کی پسند بن چکا، جبکہ دوسری طرف 42 افریقی اور 15 لاطینی امریکہ کے ممالک بھی چین کو پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ جبکہ تصویر کا دوسرا رخ بڑا ہی بھیانک ہے کہ برطانوی ملکہ کا 52 ممالک پر لہرانے والا پرچم اب صرف 16 ممالک تک محدود ہو چکا، جن میں سے مزید 9 ممالک صرف علامتی طور پر ایسا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت سوائے نیٹو کے یہ جان چکی ہے کہ دنیا بھر کو پراکسی وار کا گڑھ بنا کر کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اجیرن کرنے والے اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی ملک ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا برطانیہ۔ اور جبکہ
ترک صدر طیب رجب اردوان نے ان دونوں ممالک کو پچھلے 5 سال میں بے نقاب کرنے کی بڑی کامیابی سے کوشش کی ہے، اور دنیا نے رجب اردوان کے نظریے کی حمایت بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ حالات تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور صدیوں سے ہونے والی پیش گوئیوں کے تناظر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں چین دنیا کی سپر طاقت بننے کے چکر میں طاقتوں سے ٹکرائے گا ضرور، اور برطانیہ اور چین کے درمیان میں یہ شروع ہونے والی کولڈ وار کس رخ جائے گی، کیا نقصان کرے گی، اور اس سے دوسرے ممالک پر کیا اثر ہوگا، اس کا آنے والے وقت میں ہی پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔